بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے، جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد تمام صحابہ سارے جہاں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ سارے جہاں سے برتر ہیں، جیسا کہ علامہ ابن جریر قدس سرہ نے کتاب السنہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جل مجدہ نے میرے تمام صحابہ کو انبیاء کرام و مرسلین اعظام کے علاوہ سارے جہانوں سے برگزیدہ فرمایا ہے، اور میرے تمام صحابہ سے پھر 4 کو ممتاز فرمایا ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم ہیں، اور انہیں میرے سب صحابہ پر برتری عطا فرمائی، اور میرے سبھی صحابہ افضل ہی ہیں، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا، اور میری امت کے 4 زمانوں کو منتخب کیا، پہلا صحابہ کا، دوسرا تابعین کا، تیسرا تبع تابعین کا، تو مسلسل یکے بعد دیگرے ہیں، جبکہ چوتھا اتباع تبع کا تنہا ہی رہے گا۔ جمہور ائمہ نے فرمایا کہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان افاضل ملت ہیں، یعنی تمام ملت سے افضل ہیں، اور بعد والوں میں کوئی بھی ان کے مرتبہ و مقام کو نہیں پا سکتا، اگر وہ بعد والا کمالات علمی و عملی میں کتنا ہی فائق کیوں نہ ہو۔ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ تمام شہروں سے افضل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ تمام شہروں سے برتر ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی ان 2 شہروں کی یہ خصوصیت ہے کہ طاعون اور دجال ان میں داخل نہ ہو سکیں گے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف باقی تمام مساجد سے افضل ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جس خصہ زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ کعبہ اور عرش اعظم سے افضل ہے۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد شریف میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد کی بنسبت 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں 100 نماز پڑھنے سے بڑھ کر ہے۔ امام ترمذی قدس سرہ نے حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بوقت ہجرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا، زمین بتا، اللہ قسم، تو اللہ کی زمین میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ جل مجدہ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ زمین ہے۔ الامام الحاکم قدس سرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی تو نے مجھے میری پسندیدہ زمین سے باہر کیا ہے، اب مجھے رہنے کو وہ جگہ عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے، اور ان کے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، جس کی وجہ سے ان میں طاعون اور دجال نہ داخل ہو سکیں گے۔ قبر انور کا حصہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ علماء کرام علیہم الرحمہ نے فرمایا، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں سے ہر ایک کی افضلیت کے درمیان وجہ خلاف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے علاوہ میں ہے۔ رہا یہ حصہ مبارک تو یہ بلا اتفاق تمام روئے زمین سے افضل ہے، صرف اسی پر ہی بس نہیں بلکہ کعبہ معلیٰ سے بھی افضل ہے، اور امام ابن عقیل حنبلی قدس سرہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ حصہ علیہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ وہ خصائص جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے، تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ جہاں چاہیں نماز پڑھیں، مٹی کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے، مراد اس سے تیمم ہے، یعنی اگر پانی میسر نہ ہو یا اس پر قادر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، اور ایک روایت میں طہور سے مراد وضو ہے۔ پہلی 3 خصوصیات تو اس سے پہلے متعدد احادیث میں گزر چکی ہیں، اور ان آثار میں بھی ان کا بیان گزر چکا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات و انجیل میں مذکورہ صفات کے باب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ امام طبرانی قدس سرہ نے حضرت سیدنا ابو
दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 4 वजूह से फजीलत हासिल है। तमाम ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है, गनीमतें मेरे लिए हलाल कर दी गई हैं। तहारत में इस उम्मत की खसूसियत। इलामा हलीमी कुदस्सरा ने फरमाया, वज़ू इस उम्मत के खसाइस से है और उस पर उन्होंने सहीहीन की इस हदीस से इस्तदलाल पेश किया है जिसमें हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रोज़े क़यामत मेरी उम्मत इस तरह बुलाई जाएगी कि उनके आज़ा वज़ू के निशानात से रोशन व ताबा होंगे। इलामा हलीमी कुदस्सरा की इस इस्तदलाल का इस तरह रद्द किया गया है कि इस उम्मत की खसूसियत सिर्फ वज़ू करने में नहीं है बल्कि नूरानियत व ताबानी में है, इसलिए कि हदीस में है कि ये मेरा और मुझसे पहले नबियों का वज़ू है। इस रद्द का जवाब देते हुए इलामा इब्न हजर कुदस्सरा ने फरमाया, ये हदीस ज़ईफ़ है और अगर इसकी सेहत साबित भी हो तो फिर भी इसमें यह इख्तमाल बाकी है कि वज़ू सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खसूसियत हो और उनकी उम्मतों की खसूसियत ना हो, बल्कि ये सिर्फ उस उम्मत की खसूसियत हो। मुहाकमा सियूती कुदस्सरा। इमाम सियूती कुदस्सरा ने फरमाया, मैं कहता हूँ ये इख्तमाल ज़रूर मौजूद है और इसकी तायीद इस हदीस से होती है जो इससे पहले तुरातो इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र शरीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सिफ़त के बाब में गुजर चुकी है कि उनके आज़ा आसार वज़ू से रोशन ताबा होंगे। और इस हदीस को इमाम अबू लुग़ैम कुदस्सरा ने हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफ़ूअन और इमाम दारमी कुदस्सरा ने हज़रत काब अख़बार रज़ी अल्लाह अन्हु से और इमाम बेहकी कुदस्सरा ने हज़रत वहब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर हर नमाज में वज़ू करना फ़र्ज़ कर दिया गया है जिस तरह पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ किया गया था। फिर मैंने इमाम तिबरानी कुदस्सरा की औसत में देखा कि इसमें उन्होंने ये हदीस इब्न लुहैया की संद से हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर एक एक दफ़ा वज़ू फरमाया, फिर फरमाया, इस तरह का वज़ू किए बग़ैर अल्लाह जल्ल मजदहू नमाज कबूल नहीं फरमाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाते हुए 2-2 दफ़ा अंदाम धोए और फरमाया, ये तुमसे पहली उम्मतों का वज़ू है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 बार अंदाम शरीफ धोकर फरमाया, ये मेरा और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का वज़ू है। इस हदीस शरीफ में साफ तसरीह मौजूद है कि पहली उम्मतों में भी वज़ू था। हाँ, इसमें हमारी तखसीस सिर्फ 3-3 बार आज़ाद होने में है, जिस तरह 3-3 बार आज़ाद होना पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की खसूसियत थी। नमाज इशा आपकी खसूसियत है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजमला खसाइस से 5 नमाजें भी हैं, जबकि पाँचों का इज्तिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के लिए भी ना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले नमाज इशा अदा फरमाई। ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर किसी भी नबी ने अदा नहीं फरमाई थी। 5 नमाजें मुख्तलिफ अंबिया की यादगार हैं। हज़रत इमाम मलहाबी कुदस्सरा ने हज़रत उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद बिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायत किया, उन्होंने फरमाया, जब सुबह के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मंजूर हुई तो आपने शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ी। तब से सुबह की नमाज मुकर्रर हो गई और जब ज़ोहर के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का फदिया दिया गया, यानी आपका अकीका किया गया, तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना 4 रकात नमाज अदा फरमाई। फिर आपकी ये अदा मुस्तकिल नमाज ज़ोहर मुकर्रर हो गई और जब वक्त असर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 7 साला नींद के बाद बेदार हुए तो आपसे पूछा गया, तो यहाँ कितना ठहरा? अर्ज़ की 2 दिन, अर्ज़ की दिन भर ठहरा होगा। फिर जब आपने सूरज मिलाहज़ा फरमाया तो अर्ज़ की यहाँ कुछ कम। फिर आपने दोबारा ज़िंदगी मिलने के शुक्राने में 4 रकात नमाज अदा फरमाई। उसके बाद ये असर की मुस्तकिल नमाज हो गई और जब दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाया गया एक इल्ज़ाम वक्त मगरिब दूर हुआ तो आपने उसके शुक्राने में खड़े होकर 4 रकात की नीयत बांधी, मगर दरमियान में आप मुशाहिदे इलाही में इस कदर मुस्तगरक हुए कि तीसरी ही रकात में बैठ गए और सलाम फेर दिया। तब से मगरिब की 3 रकातें मुकर्रर हो गईं और यही नमाज मगरिब करार पाई। और सबसे पहले नमाज इशा अदा फरमाने वाले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इमाम बुखारी कुदस्सरा ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया, एक मरतबा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी शब तक नमाज इशा मौखर फरमाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज अदा फरमाई। नमाज पढ़ चुकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो क्योंकि अल्लाह जल्ल मजदहू की तुम पर यह इनायत है कि इस वक्त लोगों में से
کوئی بھی تمہارے بغیر نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارے سوا کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام نسائی قدس سرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء مؤخر فرمائی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو نماز کا منتظر پایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہوئے، ہاں ہاں سنتے ہو، اس وقت کسی بھی دین والا تمہارے علاوہ خدا کو یاد نہیں کر رہا۔ امام ابو داؤد قدس سرہ اور امام ابن ابی شیبہ قدس سرہ نے اپنی مصنف میں اور امام بیہقی قدس سرہ نے اپنی سنن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اتنی مؤخر فرمائی کہ حاضرین کو گمان گزرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز مؤخر کر کے ہی پڑھا کرو، اس لیے کہ اسی نماز کی بدولت تم دوسری امتوں سے برتر ہو، اور یہ کہ تم سے پہلے کسی بھی امت نے اس نماز کو نہیں پڑھا۔ جمعہ اور آمین وغیرہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے جمعہ بھی ہے، اور اسی طرح آمین کہنا اور بحالت نماز قبلہ رخ ہونا اور فرشتوں کی صف کی مانند نماز میں صف باندھنا اور تحیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ امام مسلم قدس سرہ نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلوں کو اللہ جل مجدہ نے اختیار جمعہ کی راہ نہ دی، پھر یہود کے علماء نے اپنے اجتہاد سے ہفتے کا دن چن لیا اور نصارہ کے علماء نے اپنے فہم سے اتوار کا دن اختیار کر لیا، مگر ہمیں اللہ جل مجدہ نے جمعے کے دن کی رہنمائی فرمائی۔ پھر اللہ جل مجدہ نے ہمارے لیے جمعہ، یہود کے لیے سنیچر اور نصارہ کے لیے اتوار مقرر فرما دیا، اور اسی طرح قیامت میں وہ ہمارے بعد ہیں۔ ہم دنیا والوں سے اگرچہ پچھلے ہیں مگر قیامت میں سب سے اگلے ہیں کہ سب مخلوق سے پہلے قیامت میں ہمارا ہی فیصلہ ہوگا۔ علامہ ابن عساکر قدس سرہ نے ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کی طریق سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام علیہم الرضوان نے بتایا کہ انہوں نے بنو اسرائیل کے علماء سے یہ سنا تھا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام 5 ایسی باتیں دے کر بھیجے گئے تھے کہ جو ان پر عمل پیرا ہو کر مر جائے تو قیامت کے دن اس پر حساب نہیں ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں: کسی شے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے بغیر اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور ہمہ وقت اللہ کی یاد میں ہی رہنا۔ مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے یہ 5 بھی اور ان کے علاوہ اور 5 زائد بھی عطا فرمائیں: جمعہ، حکم امیر کا سننا، اطاعت امیر، ہجرت، کافروں، مشرکوں، بدماشوں سے جنگ کرنا۔ امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام بیہقی قدس سرہ نے اپنی سنن میں حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ ہم پر کسی چیز میں حسد نہیں کرتے جیسا کہ وہ جمعے پر حسد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور انہیں راہ نہ دکھلائی، اور جیسا کہ وہ ہم پر قبلہ میں حسد کرتے ہیں، اس کی بھی اللہ نے ہمیں راہ دکھلائی اور انہیں بھٹکا دیا، اور امام کے پیچھے ہماری آمین کہنے پر بھی وہ جلتے ہیں۔ امام ابن ماجہ قدس سرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود نے تم پر کسی چیز میں اتنا حسد نہ کیا جتنا کہ آمین کہنے اور سلام کرنے میں حسد کیا ہے۔ امام طبرانی قدس سرہ نے اوسط میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے مسلمانوں پر 3 چیزوں میں سخت حسد کیا ہے: سلام کا جواب دینے میں، صفوں کو سیدھا رکھنے میں، امام کے پیچھے آہستگی سے فرض نماز میں آمین کہنے میں۔ امام حارث بن ابی اسامہ قدس سرہ نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 خوبیاں عطا فرمائی گئی ہیں: صف باندھ کر نماز پڑھنا، سلام کا جواب دینا جو جنتیوں کا سلام ہے، اور آمین کہنا جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی ما سوا حضرت ہارون علیہ السلام کے نہ دی گئی۔ یہ صرف حضرت ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ، امام بیہقی، امام ابو نعیم قدس اسرارہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب لوگوں پر 3 وجہ سے برتری عطا کی گئی ہے: سارے روئے زمین
میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور زمین کی مٹی کو ہمارے لیے ذریعہ پاکیزگی بنا دیا گیا ہے۔ ہماری نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات مجھے عرش کے خزانوں سے دی گئی ہیں، جو نہ تو مجھ سے قبل کسی کو دی گئیں اور نہ ہی مجھ سے بعد کسی کو ملی۔ اذان و اقامت بھی خصوصیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے اذان و اقامت بھی ہے، جیسا کہ امام سعید بن منصور قدسرہ نے حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے انصاری چچاؤں نے بتایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ بیک وقت لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دینے کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہ فرمایا۔ پھر بوقت نماز شنکھ بجانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا، مگر اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرما دیا اور فرمایا کہ یہ تو یہود کا شعار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبل بجانے کے بارے میں عرض کیا گیا، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی ظاہر فرماتے ہوئے ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا شعار ہے۔ اترے میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ اوروں کی طرح نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے طریقہ کار میں متفکر تھے، خواب میں مروجہ اذان کا طریقہ بتلا دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواب سنائی، جس کی تصدیق معلم عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی۔ رکوع نماز با جماعت بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے نماز میں رکوع کرنا اور نماز با جماعت پڑھنا بھی ہے، جیسا کہ مفسرین کرام الرحمہ کی پوری ایک جماعت نے اس آیت کریمہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کی تفسیر میں فرمایا۔ نماز میں رکوع کی مشروعیت صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، اور بنو اسرائیل کی نماز میں رکوع نہ تھا، اسی لیے اسرائیلیوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہمراہ رکوع کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ امام سیوطی قدسرہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مذکورہ خصوصیت کی ایک اور دلیل وہ حدیث شریف بھی ہے جسے امام بزار قدسرہ اور امام طبرانی قدسرہ نے اوسط میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا وہ نماز عصر تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے نماز ظہر اور پانچوں نمازوں کی فرضیت سے قبل تہجد کی نماز اور اس کے علاوہ سب نمازیں بلا رکوع ہی پڑھی، تو پہلی نمازوں کا بلا رکوع پڑھنا اس بات کا قرینہ ہے کہ پہلی امتوں کی نمازیں رکوع سے خالی تھیں۔ اور ابن فرشتہ قدسرہ نے شرح مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی، جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا وہ ہم سے ہے، کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، صلاتنا ہماری نماز، اس سے نماز با جماعت مراد ہے، اس لیے کہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا تو ہم سے پہلوں میں بھی تھی۔ ربنا لک الحمد کہنا بھی خصوصیت ہے۔ امام بیہقی قدسرہ نے اپنی سنن شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت کیا کہ موصوفہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود نے ہم پر 3 چیزوں میں جتنا حسد کیا اتنا کسی اور شے میں نہیں کیا۔ نماز کے آخر میں سلام کہنا، نماز میں آمین کہنا، اور نماز میں ربنا لک الحمد ہمارے پروردگار سبھی خوبیاں تجھی کو کہنا۔ نالین پہنے ہوئے نماز پڑھنا صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا بھی ہے، جیسا کہ امام سعید بن منصور قدسرہ نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرو اور یہود سے مماثلت مت پیدا کرو۔ اسی حدیث شریف کے مفہوم کو امام ابو داؤد و قدسرہ اور امام بیہقی قدسرہ نے اپنی سنن میں ان الفاظ سے روایت کیا ہے، یہود کی مخالفت کیا کرو اس لیے کہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ محراب کو نماز کے لیے مخصوص کر لینا ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے محراب میں نماز پڑھنے کی کراہت سے بھی ہے، جیسا کہ ہم سے قبل محراب میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ اللہ جل مجدہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، فَنَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے اپنی مصنف میں حضرت موسیٰ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت اس وقت تک مسلسل بہتری میں ہی رہے گی جب تک کہ اپنی مساجد میں عیسائیوں کے محرابوں کی مانند محراب نہیں بنائے گی۔ امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے حضرت عبید بن ابی الجعد قدسرہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی منجملہ نشانیوں سے ایک یہ ہے کہ مساجد میں محراب بنائے جایا کریں گے۔ امام ابن شیبہ قدسرہ نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں سے مسجدوں میں محراب بنانا بھی ہے۔ امام ابن شیبہ قدسرہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ محراب میں نماز پڑھنا مکروہ جانتے تھے۔ نیز امام ابن ابی شیبہ قدسرہ نے اسی روایت کی مانند حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت سالم بن ابی الجعد، حضرت ابو خالد والبی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ذکر فرمائی ہے۔ امام طبرانی قدسرہ اور امام بیہقی قدسرہ نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ان محرابوں سے بچتے رہو۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔